معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید میں سے کیسی مشہور و معروف آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ سننے اور سنانے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھا جائے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، تمام نبیوں کے سردار، غریبوں کے غمگسار، بے سہاروں کے سہارا، ہم اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار مہربان میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 27 تاریخ ہمارے سروں پر سایہ فگر ہے اور اس کا آخری جمعہ ذی قعدہ ہمارے سروں پر سایہ فگر ہے۔ حضرات، مسلسل بمسلسل حج کی فضیلت پر، کبھی خانہ کعبہ کی فضیلت پر، کبھی مدینہ منورہ کی فضیلت پر بیانات ہو رہے ہیں، آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرات، بالخصوص یہ ایام آتے ہیں، یہ دن آتے ہیں، ہمیں حج بیت اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور بالخصوص حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہی وہ شخصیتیں ہیں جو بڑے بڑے امتحان میں کامیاب ہو گئے، ورنہ سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایسے امتحانات میں کامیاب ہو جائیں، لیکن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ ذات ہے کہ ہر امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے، اور جب وہ کامیاب ہو گئے اور وہ کھڑے
اتر آئے تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ وفاداری کی۔ پہلی کڑی کہ آپ کی ولادت کے وقت ایسا بادشاہ تھا جسے نمرود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے ظالم بادشاہ گزرے ہیں، فرعون گزرا اور نمرود ایسا ظالم بادشاہ تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، رعایا سے قوم سے کہتا تھا میں تمہارا خدا ہوں، میری پرستش کرو، میری عبادت کرو۔ یہ ایسا ظالم بادشاہ تھا جسے نمرود کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت کے وقت میں ایسی پریشانیاں تھی۔ حضرات المختصر آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کہ میں آپ کے سامنے سیرت بیان کروں، ورنہ یہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ اگر تفسیر بیان کیا جائے تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں، وقت لگ سکتا ہے، لیکن ایسے مقدس ذکر ختم نہیں ہوتے۔ کیا تھا؟ نمرود ایک مرتبہ اپنے دربار میں بڑا پریشان بیٹھا تھا، ہمیشہ اس کے پاس نجومی جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ اس کے پاس رہتے تھے۔ پریشان بیٹھا تھا، کاہنوں نے، نجومیوں نے کہا اے بادشاہ کیا بات ہے، بڑا پریشان لگ رہے ہیں، بڑا پریشان بیٹھے ہو۔ بادشاہ نے کہا سنو، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب ایسا ہے کہ ایک آسمان پر ایک ستارہ نکلا ہے، اس کی روشنی سے چاند اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ گئی۔ چاند کی روشنی تو آپ جانتے ہیں، سورج کی روشنی جانتے ہیں۔ دن میں جب سورج نکلتا ہے انسان کہتا ہم باہر نکلتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے، کہ ایک ستارہ نکلا، چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی اور سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی۔ میں پریشان ہو گیا، ایک ستارے کے سامنے چاند کی چاندنی اور سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے، کیا ہو سکتا ہے؟ نجومیوں نے کہا ہم اس کی تعبیر ہم تمہیں بتائیں گے۔ کیا تعبیر کیا ہے؟ کہ اس سال ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایک بچے کی ولادت باسعادت اس سال ہونے والی ہے اور وہ دین بدل دے گا، انسان کے دلوں کو بدل دے گا، تمہاری بادشاہیت قائم رہے گی، ایسے بچے کی ولادت ہوگی، یہی اس کی تعبیر ہے۔ بچنا ہو تو بچو، تمہارے اوپر ہے، ایسی بات ہے۔ تو اپنے نمائندوں کو بلایا اور کہا دیکھو اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہوں انہیں ختم کرتے جاؤ، ایک ایک کو قتل کرتے جاؤ، ماں کے گوشت سے چھین لینا اور قتل کر دینا، اور وہ بچہ دنیا میں آئے گا نہیں اور میری بادشاہیت قائم رہ جائے گی۔ وہ بچہ آئے گا نہیں، جیسے نجومیوں نے کہا تھا تو وہ آئے گا نہیں، میری بادشاہیت قائم رہے گی، قائم۔ لہذا جتنے بھی بچے پیدا ہو ختم کر دینا۔
اور مرد احباب کو قانون لگا دیا کہ کوئی اپنی بیویوں کے نزدیک نہ جائے کہ اس سال گزر جائے، جب گزر جائے گا تو معاملہ ختم ہو جائے۔ یہ اس کی سوچ ہے۔ اسی سال پیدا ہونے والے تھے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ۔ تعبیر پہلی تو جو میں نے بتا دیا تھا، بچہ پیدا ہوگا معلوم تھا۔ ارے جس کی حفاظت کا ذمہ خالق کائنات لے لے، ایک نمرود کیا ایسے 1000 نمرود نہ مٹا سکیں گے؟ 1000 نمرود پیدا ہو جائیں، جس کی حفاظت رب کرے اسے کون مٹا سکتا؟ تو یہ بات آپ کی والدہ ماں صاحبہ کے کانوں میں پڑی کہ آپ اپنی والد کے سلب اطہر سے اپنے ماں کے بدن اطہر میں جلوہ افروز ہوئے۔ معلوم ہوا تو خوف آ گئے، کیا کیا جائے؟ اور جب بچے کی ولادت ہوگی میرے بچے کو چھین لے گا یہ نمرود، لہذا اپنے آپ کو چھپا کر رکھا انہوں نے۔ اور پہلے ہی ان کے والد صاحب نے جنگل میں ایک تہ خانہ، ایک غار کی تعمیر کی تھی۔ جب ان کی ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش کا وقت قریب آیا، تو ان کی والدہ ماں صاحبہ پہچان گئی اور آپ جنگل میں چلی گئی، بیابان میں چلی گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ المختصر انداز میں بتا رہا ہوں، کوئی تفصیلی گفتگو نہیں، سیرت ان کی بیان کر رہا ہوں کہ ولادت کا وقت قریب آ گیا، پیدائش ہو گئی، تو ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں ابھی پیدا ہوا ہے، آپ نے ان کو اس غار میں رکھا اور کوئی نہیں، جنگل میں بیابان ہے، جانور ہے، جنگلی جانور ہے، چھوڑ کر جب باہر نکلی تو ماں کی مامتا تڑپ گئی، آنکھوں میں آنسو کے قطرات چھلک پڑے، رونے لگی آپ، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، امید۔ تہ خانے میں، اس غار میں اوپر سے پتھر ٹھکا، کون سی ماں ایسا کر سکتی ہے کہ اپنے بچے کو ایک جنگل میں بیابان میں ابھی پیدا ہوا ہے چھوڑ کر چلے آنا؟ یہ عام خاتون کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ چلی آئے گھر کے پاس، جب بھی بچے کی یاد آ جاتی آپ چلی آتی، تو بچے کو دیکھ کر آ کر دودھ پلا کر پھر واپس گھر پہ چلی آتی۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ ادھر نمرود انتظار میں تھا، بچہ آئے گا کوئی، ختم کرتے جاؤ، لیکن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو کون ختم کرے؟ ان کی حفاظت تو رب کائنات فرما رہا۔ ایک بار آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم انگوٹھا چوس رہے ہیں۔ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، سب بچے نہیں، تھوڑے بچے دیکھے ہوں گے آپ نے، کہ انگوٹھا چوستے چوستے ہیں، والدین پریشان ہو جاتے ہیں، انگوٹھا کیوں چوستا ہے؟
یہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے. انگوٹھا چوستا ہے. کیوں چوس رہے تھے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کی والدہ ماں صاحبہ بیان فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ انگوٹھے سے دودھ آتا تھا. چوستے تھے تسلی ہو جاتی تھی. حضرات پہلے ہی سے رجحان تھا. جب آپ تھوڑا بڑے ہوئے ماں سے سوال کیا اے ماں میرا رب کون ہے؟ مجھے کس نے پیدا کیا؟ ماں دیکھنا چاہتی تھی مصلحت کا میں ہوں. تو ابراہیم خلیل اللہ بیان فرماتے نہیں مانتا. پھر تمہارے باپ ہیں؟ نہیں مانتا. میرے باپ کو کس نے پیدا کیا؟ ان کے باپ نے کہا میں نہیں مانتا. سوال پہ سوال جواب پہ جواب. تب آ کر اپنے شوہر محترم سے بیان فرماتی ہے اے میرے شوہر محترم یہی بچہ ہے جو نمرود کی بادشاہیت ختم کرے گا. میں پہچان گئی کوئی اور نہیں میرا لال ہے لال. اللہ اکبر. حضرات جب آپ بڑے ہو کر قوم کی طرف تشریف لے آئے آپ کا چچا آزر بتوں کو تیار کرتا تھا اپنے گھروں کے اندر. آزر اتتخذ اصناما آلہا بتوں کو تیار کرتا تھا یہ ہمارے خدا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سمجھائے اپنے چچا کو اے چچا آزر لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قرآن اٹھا کر دیکھو. قرآن بیان فرماتا ہے چچا ایسے مورتیوں کی پرستش کرتا ہے ایسے بتوں کی پرستش کرتا پوجا کرتا ہے. نفع تو نہیں دے سکتے نقصان پہنچا سکتے ہیں. ایک اللہ ہے اس کی عبادت کر. یہ بے جان مورتیاں پتھر کی مورتیاں کچھ کام آنے والے نہیں ہے. اگر ہے تو ایک میرا رب ہے اس کی عبادت کر. سمجھاتے رہے. اور کبھی کوئی ستارے کی پرستش کر رہا ہے سورج کی پرستش کر رہا ہے کہتے یہ ہمارا خدا ہے. سورج نکلتا یہ ہمارا خدا ہے. چاند نکلتا یہ ہمارا خدا ہے. 7ویں پارے کی آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے. اس کا ترجمہ سماعت فرمائے. جب ستارہ نکلتا تھا قوم کہتی تھی یہ ہمارا خدا ہے اور جب چھپ جاتا تھا تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ بیان فرماتے ہیں میں اسے خدا نہیں مانتا جو چھپ جائے. چاند نکلا کہ یہ ہمارا خدا ہے کہ میں اسے خدا نہیں مانتا جو چھپ جائے. سورج نکلا کہ یہ ہمارا خدا ہے. اے قوم میں نہیں مانتا جو چھپ جائے وہ خدا ہے. رب وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. میں ان کو خدا نہیں مانتا میں ان کو رب نہیں مانتا. چچا نے کہا تھا اے ابراہیم سن اگر ایسی بتوں کی تذلیل کرتا رہا تجھے بے علاقہ کر دیا جائے گا گھر سے نکال دیا جائے گا اور تجھے محلے سے نکال دیا جائے گا شہر سے نکال
نکال دیا جائے گا۔ پورا بیان اس کا 16 پارے کے اندر موجود ہے۔ آپ بھی سمجھاتے رہے، نہیں مانتا رہا۔ ایک مرتبہ آپ نے کیا کیا، چچا کا حکم تھا اسے لے جاؤ، فروخت کر کے آؤ بازار میں، بیچنا اسے۔ آپ کیا کیے، لے گئے گھر سے، گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، کھینچتے ہوئے، منہ کے بل۔ قوم دیکھ رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، بھئی ہمارے خدا کو کیا کر رہا ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ لے جا کر پانی میں ڈبو رہے، قوم کی طرح مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں، اے قوم دیکھو۔ سب نے کہا یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ صحیح کر رہا ہوں، ان کی پرستش کر رہے، انہیں خدا مانتے ہو، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، رب ایک ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ نہیں مانے قوم، آپ ایسے کرتے رہے، قوم کو سمجھاتے رہے، کوئی قوم ماننے کو تیار نہیں۔ بعد میں کیا کیا بعد میں سالانہ میلہ آتا تھا، اور جب میلہ آتا تھا تو پورا گاؤں خالی ہو جاتا تھا۔ اس میدان میں جا کر میلہ لگاتے تھے، وہاں جو کچھ کرنا تھا ان کی ذمہ داریاں نبھاتے تھے، کیا کرنا تھا کرتے تھے۔ انہیں بلایا کسی نے، آئیے آپ، کہا میں نہیں آ سکتا، جاؤ آپ۔ سب چلے گئے، پورا گاؤں خالی ہو گیا، ان کا دماغ گھوما، گھر سے باہر نکلے، بت خانے میں تشریف لے کر گئے۔ بت خانے کا تالا توڑا آپ نے اور دروازہ کھولا تو ان کے سامنے طرح طرح کے میوے ہیں، میوے، پھل ہے، فروٹ ہے۔ غصہ میں غضبناک حالت میں ہو گئے، اور دین تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے ڈرے نہیں، خوف نہیں تھا، کہ آپ کو خوف نہیں آتا۔ ارشاد فرماتے ہیں، نہ مجھے نمرود کا خوف ہے نہ قوم کا خوف ہے، میں تو صرف اللہ سے ڈرتا۔ پھل فروٹ رکھے تھے، ایک بت کے قریب گئے اور اس سے کہا، کھاؤ بھائی یہ پھل، یہ میوہ جو تمہارے سامنے رکھا ہے، میوہ کھاؤ۔ کیا کھائے گا وہ؟ ہاتھ نہیں ہلا سکتا، کچھ نہیں ہلا سکتا۔ دوسرے سے کہا کھاؤ، تیسرے سے کہا کھاؤ، کیسے کھا سکتے؟ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، خاموش کھڑے ہیں۔ ایک کلہاڑی لیا آپ نے، ایک طرف سے مارنا شروع کر دیا، کسی کا ہاتھ ختم کر دیا، کسی کے سوٹ کو کاٹ دیا، کسی کے پیر کو ختم کر دیا، کسی کے کان کو توڑ دیا، سب درہم برہم کر دیا، اور کلہاڑی بڑے بت کے کاندھے پر رکھ کر چلے آئے، دروازے کو بند کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان دوڑا دوڑا گیا میلے میں اور کہنے لگا کہ یہاں میلے میں مستو، آ جاؤ بت خانے کا خبر لو۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کیا تمام لوگ جب کاروبار ختم ہوا چلے آئے میلہ میں، میلہ ختم ہوا چلے آئے۔ عادت ہوتی تھی پہلے بت خانے کو جاتے تھے، اس کے بعد گھروں کو جاتے تھے۔ آئے سب کے سب، دروازہ کھول کر دیکھا تو سب اوندھے منہ پڑے ہوئے، کسی کا کان نہیں، کسی کی ناک نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا سوڑ نہیں، کسی کا پیر نہیں، اور کلہاڑی بڑے بت کے کاندھے پر۔ باہر نکلے، غصہ ہو گیا، غضبناک
شرمناک حالت میں ہو گئے. کون کر سکتا ہے یہ کام؟ کس کا ہوگا؟ کسی نے کہا ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا تھا، اسے پوچھا جائے، معلوم کیا جائے، وہی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو لوگوں نے بلایا، آئیے آپ تشریف لائیے، کیا بات ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے معبودوں کو آپ برا بھلا بولتے ہو، میرے خداؤں کو. یہ حالت کیا ہے؟ یہ ہمارے صنم خانوں کو کس نے اجاڑا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑے بیوقوف لوگ ہو تم، مجھے کیا پوچھتے ہو؟ انہی سے پوچھو، وہ بتائیں، مجھے معلوم نہیں. انہی سے سوال کرو، انہی کو پوچھو، بتائیں گے. سب خاموش ہو گئے. مجمع میں ایک سکتہ طاری ہو گیا. سب نے بیک زبان کہا، اے ابراہیم کیا مذاق کرتے ہو؟ وہ تو بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے. ان کے پاس جا کر ہم کیا سوال کریں گے؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ارشاد فرماتے ہیں، تب تو بڑے بت کو پوچھا. میں نے سنا ہے، میں ادھر سے جا رہا تھا، لڑائی کی آواز آ رہی تھی اندر سے، کوئی اسے مار رہا ہے، کوئی اسے مار رہا ہے. کسی نے کہا، اے ابراہیم بیوقوفی کی بات کرتے ہو، اگر ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے اڑانے کی طاقت نہیں ہے، مار کیسے سکتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اب بات ان کے سمجھ میں آئے گی. ارشاد فرماتے ہیں، اے بیوقوف لوگ، اے قوم، ایسے بتوں کی پرستش کرتے ہو جن کے اوپر مکھی بیٹھ جائے اڑانے کی طاقت نہیں ہے، تمہیں کیسے نفع دے سکتی ہے؟ ان کی پرستش چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو. سمجھایا آپ نے؟ قوم نہیں ماننے کو تیار نہیں. سب نے کیا کیا جانتے ہو؟ نمرود کے پاس گئے عارضہ لے کر، اے بادشاہ یہ ابراہیم بڑا تنگ کرتا ہے، آپ کچھ کیجئے ورنہ تو معاملہ بہت بڑھ جائے گا. نمرود کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو نمرود نے 2-4 نمائندوں کو بھیجا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے پاس. انہیں کہو کہ تمہیں بادشاہ بلا رہے ہیں. نمائندے کہنے لگے، آئیے تشریف لائیے، بادشاہ بلا رہے ہیں. آپ سمجھ گئے کوئی معاملہ ہے. آپ تشریف لے آئے نمرود کے پاس. مناظرہ ہوا. نمرود نے کہا، کیا تم ایسے کرتے ہو؟ ایسے معاملہ ہم نے سننے میں آیا ہے. آپ نے نمرود کو بھی سمجھایا، تو جو دعویٰ کرتا ہے میں خدا ہوں، تو خدا نہیں ہے، تجھے بھی مجھے بھی پوری کائنات کو رب نے پیدا کیا، تو کیا خدائی کا دعویٰ کرتا ہے؟ بات آ گئی، ڈر نہیں، خوف نہیں. نمائندے کہنے لگے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، سنبھل کے رہنا. کہا میں اس بادشاہ سے نہیں ڈرتا، میں تو رب سے ڈرتا ہوں. آئے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا. قال ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ارشاد فرماتے ہیں، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے. مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے. بادشاہ نے کہا، قال انا احیی و امیت، میں بھی مارتا بھی ہوں، جلاتا بھی ہوں. کیسے؟
قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا اور جو سزاوار تھا، جو سزا کا مستحق تھا، اسے چھوڑ دیا، اور جو سزا کا مستحق نہیں تھا اسے مار دیا۔ کہنے لگا دیکھو میں مارتا نہیں ہوں، جلاتا نہیں ہوں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سمجھ گئے، بیوقوف سمجھا نہیں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ شریف کی آیت کریمہ ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا کا دعویٰ کرتا ہے تو ادھر سے سورج نکال کر دکھا۔ فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ وہ کافر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ کہا اگر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ ہے طاقت، ہے ہمت، سورج ادھر سے نکلتا ہے کوئی ادھر سے نکال کر دکھا۔ طاقت نہ چلی، زور نہ چلا، مناظرے میں ہار گیا تو کیا کیا؟ آپ کو تہہ خانے میں بند کر دیا، قید خانے میں بند کر دیا۔ مشورہ کیا 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 جائے، تو مشورے میں یہ پاس ہوا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو جلا دیا جائے، بھسم کر دیا جائے، معاذ اللہ ختم کر دیا جائے۔ پہلی رب نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ایک نہیں ایسے 1000 نمرود آ جائیں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیا کیا جائے کہ ایک 30 گز کا گڈھا کھود دیا گیا، جسے آتش نمرود کہا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا گڑھا، اعلان کر دیا اپنے اپنے حساب کے مطابق لکڑیاں لا کر جمع کر۔ ایسی بدظن قوم تھی کہ صبح کاروبار کو جاتے، شام کو جو معاوضہ ملتا، جو روپیہ پیسہ جو بھی ملتا، اس سے لکڑیاں خرید کر لاتے، اس گڈھے میں ڈال کر کہتے تھے کہ ہمیں ثواب ملے گا۔ مرد تو مرد، عورتیں جو گھر میں کام کرتی تھی، چرخہ چلاتی تھی، اس سے جو معاوضہ ملتا تھا وہ عورتیں بھی اس سے لکڑیاں خرید کر اس میں ڈالتے تھے اور مانت کرتے تھے۔ آج جناب منت کرتے ہیں کہ میرا کام ہو جائے تو میں 2 رکعت شکریہ نماز پڑھوں گا، میرا کام ہو جائے تو میں بھلا ایسا کام کروں گا، ایسے منت کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسے منت تو سماجات کی ہے، ایسے کرتے تھے کہ ثواب ملے گا۔ بتایا جاتا ہے تاریخ کے اندر آیا ہے کہ آگ ایسی بھڑکائی گئی ہے کہ دور دراز تک اس آگ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ملک شام سے جو انسان کھڑے ہو کر دیکھتا تھا تو آگ کی تپش دکھائی دیتی تھی، اس پر سے اڑنے والا پرندہ جل کر خاک ہو جاتا تھا۔ ایک اللہ کو ماننے والے، دین تبلیغ کو پھیلانے والے کے ساتھ یہ انجام سوچا ہے ظالموں۔ کئی دنوں تک آگ کی تپش اس کے اندر تھی، آگ جلائی گئی، تیاری ہو گئی کس بات پر کہ ایک ابراہیم خلیل اللہ کو جلانے کی۔ آگ تو جل رہی ہے، کون جائے گا سامنے؟ ارے بھائی انہیں لے جا کر، انہیں ہاتھ پکڑ کر
کون پھینکے گا؟ جو سامنے جائے گا جل کر خاک ہو جائے گا۔ مشورہ دیا تو شیطان نے مشورہ دیا، منجریق ایک ہتھیار ہوتا ہے، اس نے دوزخ میں دیکھا تھا کہ اس میں رکھ کر اس میں پھینکا جائے دور سے، دوزخ میں دیکھا تھا، اس سے کہا جاتا منجریق۔ مشورہ دیا ایسا کرو، ٹھیک ہے، تہہ خانے سے ابراہیم خلیل اللہ کو نکالا ظالموں نے، جلا کر خاک کر دیں گے، قربان جائے ابراہیم خلیل اللہ کی ہمت پر، آپ کی شجاعت پر، آپ کی ہمت پر۔ اللہ اکبر، تہہ خانے سے نکالا، ایک اللہ کو ماننے والے کو مٹانے کی کوشش، نکالا، منجنیق میں رکھا، آگ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ظالموں نے پھینکا، نمرود نے پھینکا، نمرودیوں نے پھینکا ہے۔ جب آگ میں تشریف لے کر گئے تو کیا ہوا؟ پانی کا خازن آ گیا، جو پانی برساتا ہے فرشتہ، رب نے جسے پانی برسانے کا یعنی مقرر کیا ہے، آ کر کہا اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے دوست، اگر حکم ہو تائے سے پانی برساؤں گا، پوری آگ ختم ہو جائے، پوری آگ نیست و نابود ہو جائے گی۔ جانتے ہمارے ابراہیم خلیل اللہ نے جواب دیا ہے، اے فرشتے تیری کوئی حاجت نہیں، مجھے میرے رب کی ذات پر بھروسہ ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا خالق کائنات دیکھ رہا ہے۔ ایک فرشتہ آیا ہواؤں کا، اے ابراہیم خلیل اللہ، اگر حکم ہو تو ایسی ہوا چلاؤں گا، ایسی ہوا چلاؤں گا، پوری آگ نکل کر سامنے چلی جائے گی، اڑ جائے گی۔ ابراہیم خلیل اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ہواؤں کے فرشتے نکل جا، تجھ سے کوئی حاجت نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے میرے رب کی ذات پر بھروسہ ہے، مجھے میرے رب کی ذات پر امید ہے، نکل جا۔ بات کون آئے؟ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، ارے جن کے پیشانی پر نبی کا نور چمک رہا ہے، نور محمدی جس کے پیشانی پر چمکے، ایک آگ نہیں ہزاروں آگ نہ جلا سکی ہے، کیوں جلائے گی جن کے پیشانی پر نور محمدی چمک رہا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات جبرائیل امین آ گئے، آنے کے بعد کہا ابراہیم خلیل اللہ، میرا مقام ایسا ہے، میری پہنچ ایسی ہے، کوئی رب کے پاس نہیں جاتا، میں رب کا بہت قریب ہوں، مجھے قرب خداوندی حاصل ہے، اگر کوئی حاجت ہو تو فوراً چلا جاؤں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل امین، آپ کا آنا مبارک ہو، کوئی مدد نہیں چاہیے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے میرے رب کی ذات پر بھروسہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، رب نے ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ وفاداری کی ہے۔ ہائے کسی کے اندر اتنی طاقت کی آگ میں جا سکی، اسلام کے خاطر، دین کے خاطر۔ رب کا دریا رحمت جوش میں آ گیا، خالق کائنات کا دریا رحمت جوش میں آ گیا۔ قرآن اٹھا کر دیکھو 17 پارے کی آیت ہے، رب بیان فرماتا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ 17 پارے کی آیت ہمارے سامنے موجود ہے۔ کیا اللہ کا کلام ہے، کیا رب کی شان ہے، کیا رب کا کلام ہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، رب بیان فرماتا
فرماتا ہے اے ابراہیم اے حضرت تو میرے ابراہیم کے لیے گل و گلزار بن جا، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا، گل گلزار بن جا۔ اللہ اکبر، رب کا فرمان ہوا، آگ جلتی رہی، ابراہیم خلیل اللہ کو جلایا نہیں، وہ رسیاں جل گئی جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو ظالموں نے باندھا تھا، رسیاں تو جل گئی، ابراہیم خلیل اللہ نہ جل سکی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس دن دنیا کا کوئی افراد، اس دن دنیا کا کوئی انسان آگ سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں اگر رب کائنات علی ابراہیم نہیں کہتا، قیامت تک کوئی آگ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مسئلیت ہے، بات کیا ہوا؟ نمرود نے تو آگ میں پھینک دیا، گل و گلزار ہو گئے، آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو نمرود کی بیٹی مکان کے چھت سے دیکھ رہی، نمرود کی بیٹی مکان کی چھت سے کھڑے ہو کر دیکھ رہی، دل کی دنیا بدل گئی، فیصلہ کیا یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا دین ہے جسے آگ میں پھینک دیا، آگ جلا نہ سکی۔ تو اس نے کیا کیا جانتے ہو؟ مکان کی چھت سے آگ میں چھلانگ لگا دیا، کچھ نہیں پڑا، چھلانگ لگا دیا آگ میں۔ ابراہیم خلیل اللہ کی دامن کو پکڑ لیا اور کہا اے ابراہیم خلیل اللہ پڑھا وہ کلمہ جو مضبوطی ہے، تو اس اسلام میں داخل کر دو جو سچا مذہب ہے۔ کلمہ پڑھا، کلمے کی برکت سے نمرود کی بیٹی کو آگ جلا نہ سکی۔ یہ محبت ہے، نبیوں سے جو محبت کرتا ہے یہ صلہ ہے، صلہ۔ آگ جلا نہ سکی۔ ظالم نے بہت لمبا چوڑا واقعہ، ظالم نے بہت ظلم کیا اپنی بیٹی کے ساتھ، لیکن جبرائیل امین نے بچایا اور اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے حوالے کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کا نکاح ان سے فرما دیا، غالباً 50 اولاد ان سے ہوئی، سب نبی بن گئے۔ بہت لمبے چوڑے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ظالموں کی طاقت کند ہو گئی، کامیابی ملی تو ابراہیم خلیل اللہ کو کامیابی ملی۔ یہاں میں جب یاد تازہ ہو جاتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے، بالخصوص عن قریب وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو رہا ہے، یہ یاد دلاتا ہے ابراہیم خلیل اللہ کی، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، ان کی سیرت کیا ہے وہ آئندہ جمعہ مختصر بیان ہوگا، اور اس کے بعد عیدوں کا جو سلسلہ ہوگا ہمارے سامنے ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہوگا، تو لہذا قربانی کے ایام بھی قریب آ رہے ہیں۔ آج 27 تاریخ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، اس کے بعد 13-14 دن کا جو ایام رہ جائیں گے، اس سے پہلے نبی کے چاہنے والے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو یاد تازہ کرنے والے وعاشق رسول، وعاشق ابراہیم خلیل اللہ، اور وہ ایمان والے قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ پیش لیجیے آپ حضرات قربانیاں، جو صاحب نصاب ہیں ان پر قربانی واجب ہے۔ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی جن کے پاس ہے، یا اتنا روپیہ کیش ان کے پاس ہے، تو ان پر قربانی واجب ہے۔ اللہ دیکھنے والا ہے، تو لہذا جس پر قربانی واجب ہے انہیں قربانی دینی پڑے گی، چاہے جانور لے کر دیجئے، چاہے حصہ لے لیجئے۔ حصوں کا انتظام ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے احباب حصوں کا انتظام کرتے ہیں، بڑا جانور لیتے ہیں،
7 अहबाब उसमें शामिल होकर 7 हिस्सों का इंतज़ाम करते हैं, तो आप हजरात चाहे जानवर लेकर कुर्बानी दें, चाहे हिस्से में शामिल हो जाए, दोनों बराबर। आपकी ताकत है, आपकी हिम्मत है, आपकी मोहब्बत है, और आप जो भी कुर्बानी दें अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। लिहाजा आप हजरात मसाइल जानकारी करें, कीजिए, पूछ कर आप हजरात जो भी मसला मालूम ना हो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमसे रब्ता कीजिए, उलमाए कराम से, और आप हजरात आइमा हजरात से रब्ता कीजिए। कुरान हदीस की रोशनी में मसाइल बयान किए जाएंगे, मसला पूछ कर आप हजरात कुर्बानी करें, तैयारी कर लें, कुर्बानी के अय्याम आ रहे हैं। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए कि दुनिया के अंदर बड़ा ताज्जुब पाया जा रहा है, छोटे जानवर की कुर्बानी तो कोई बात नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब बड़े जानवर की कुर्बानी का मसला आता है तो दिल में ताज्जुब पैदा हो जाता है। तो हमारे भी आबाप की चंद गलतियाँ हैं। क्या गलतियाँ? नुमाइश करते हैं, रोडों पे लेकर घूमते हैं, हाईवे पे लेकर घूमते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, बनाकर इधर उधर व्हाट्सएप के जरिए भेजते हैं। गलत बात, ताज्जुब है। हमें वीडियो बनाना नहीं है, हमें लोगों को दिखाना नहीं है, हम कुर्बानी इसलिए दे रहे हैं हज़रत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत अदा हो जाए, हमारे रसूल हमारा रब हमसे राजी हो जाए, ये नियत रख। और एक बात, कुर्बानी का जानवर कुर्बान गाह में ले जाते हैं, कुर्बानियां कर रहे हैं, वो भी वीडियोग्राफी पकड़ते हैं, लोगों में भेजते रहते हैं, ये गलत बात है। ताज्जुब का मामला, बड़े जानवर, बैल, गाय, ये सब मामला आप हजरात जानते, देख रहे हैं दुनिया की हालात। तो लिहाजा ऐसे नुमाइश ना करें, वीडियोग्राफी करके आप हजरात व्हाट्सएप के जरिए ना भेजें, इससे परहेज करें। पहले ही आगाह किया जा रहा, पहले आगाह किया जा रहा। आप हजरात इन मसाइल को अपने जहन पे रखकर जिंदगियां बसर करने की कोशिश करें, और मसाइल मालूम करके आप हजरात ये करें। और एक मसला हमारे जहन पे आ रहा है, तो लिहाजा मैं वो मसला आप हजरात के सामने रखूं कि जैसे नमाज होती है, चंद अहबाब हमारे भाई छोटे बच्चों को लेकर बगल में खड़े हो जाते हैं, एक किनारे आप हजरात बच्चों को लेकर खड़े हो जाएं। लिहाजा आदत डालिए, बच्चों को नमाज की अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को मालूम नहीं होता है नमाज के आदाब, नमाज के तौर तरीके बच्चों को मालूम नहीं होता है। आप नियत बांध कर खड़े हो जाते हैं, बच्चा कभी आपके कांधे पर सवार हो रहा है, कभी दूसरे की नमाज में खलल पैदा कर रहा है। लिहाजा एक तरफ किनारे कहीं अपने बच्चों को लेकर खड़े हो जाए, ये बेहतर होगा। ये सफों का तरीका है, सफों का तरीका है। लिहाजा उस तरीके पर आप हजरात अमल करें, और बच्चों का खास ख्याल रखें। आप हजरात एक तरफ किनारे रखकर आप हजरात बच्चों को नमाज की जो तालीम दें। हजरात एक ऐलान हमारे सामने है, जामिया टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह में जश्न दस्तारबंदी बमौका उर्स हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, शेर मैसूर है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह कल बरोज़ हफ्ता 16 मई को इनका उर्स पाक मनाया जा रहा है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह बड़ी अजीम शख्सियत है। आपने सुना होगा, देखा होगा, शेर के जबड़े को अगर फाड़ा है, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह फाड़ा। ये ताकत है, कुव्वत है। ये ताकत कैसे मिली? इनकी वालिदा मां साहिबा, जिनका नाम था हजरत फातिमा, कभी इन्होंने ताजुद को नहीं छोड़ा,
ہو. پوچھا گیا شیر کے جبڑے کو آپ نے کیسے پالا ہے؟ بتاتے ہیں کہ کبھی بغیر وضو کے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا. باوضو ہو کر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے بچے کو دودھ پلایا اور تہجد کو نہیں چھوڑا. نماز کی ایسی پابند تھی، رب نے ان کی گود میں ایسے شیر کو پیدا کیا جسے شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا. ہے کوئی ایسا شیر؟ انگریزوں کو مار کے بھگایا، آج ان کی خدمت کو بھول گئے. ظالموں نے یاد نہیں رکھا. اگر طاقتور ہے تو یہ شیر میسور ہے. ان کا عرص پاک ہمارے سروں پر سایہ بگڑ ہے. اللہ اکبر. جانتے ہو ایسی عظیم شخصیت، اور وہاں ایک مدرسہ چل رہا ہے جامعہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ. دستار بندی ہے، کچھ حفاظ اکرام فارغ ہوئے ہیں، تو لہذا یہ سرپرستی عالی جناب الحاج تنویر سیٹھ صاحب MLA، وہ سابق وزیر حکومت کرناٹک، وہ چیئرمین ٹیپو وقف اسٹیج کمیٹی گنبد شاہی گنجام، ان کی سرپرستی میں جلسہ ہو رہا ہے، یہ تقریبات ہو رہے ہیں. اور استاد العلماء خطیب اہل سنت حضرت اللہ مولانا الحاج مفتی سجاد حسین خان صاحب مصباحی قبلہ محتمیم جامعہ ٹیپو سلطان مسجد اعلیٰ سری رنگ پٹن کا خصوصی خطاب ہوگا. آپ حضرات کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. اور ایک اعلان، بروز اتوار 29 ذی القعدہ یعنی 17/5/2026 کو مدرسہ کوثریہ کا سالانہ تعلیمی و انعامی جلسہ رکھا گیا ہے، جس میں حضرت مولانا عبدالغفار صاحب مادنی یہ تشریف لا رہے ہیں. اس کے علاوہ مدرسہ کوثریہ سمر کیمپ کے طلبہ و طالبات کا علمی مظاہرہ ہوگا اور بوقت صبح 10:30 بجے سے ظہر تک ہے. حضرات ایک اعلان ہمارے سامنے ہے. اہلیان چنپٹن کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہر سال کی طرح امسال بھی نیا مکان چنپٹن میں مشترکہ قربانی کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے. جو حضرات اس مشترکہ قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بر وقت اپنا حصہ درج کروا لیں. ایک حصہ 6000 روپیہ ہے. رابطے کے لیے یہاں نمبر ہے، جو اب آپ چاہیں تو نمبر لے سکتے ہیں. حضرات ایک اعلان، اطلاع باعث مسرت ہے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ITI بنگلور میں تعلیمی سال 2026-27 کے لیے درج ذیل یعنی ایڈمیشن داخلے جاری ہیں. اس میں بہت سارے سہولتیں ہیں. جو آپ اس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، جو طلبہ وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. حضرات اگر کوئی بقرعید کے قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں، سید واڑی جامع مسجد کے پیچھے جو گوشت کا دکان ہے، طاہر بھائی اگر کوئی حصہ لینا والے ہیں ان سے رابطہ کریں. ایک حصے کی قیمت 6500 روپیہ ان کے پاس ہے. اگر کسی کو اچھے والا جانور بھی چاہیے تو ان کے پاس جا کر دیکھ سکتے ہیں. حضرات پھر ایک اعلان، جگہ جگہ میں نے بتایا حصوں کا انتظام ہے. ہر سال کی طرح امسال بھی قربانی کے جانور کا بھی حصہ 6500 روپیہ طے کیا گیا ہے. جو حضرات قربانی کے جانور میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ عاقل شاہی پڑا مکان میں رہنے والے جناب سید تبریز پاشا فیروز خان شاہی ٹیپو نگر اور جناب یوسف صاحب عاقل شاہی پڑا مکان، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. 3 جگہوں کا میرے پاس یہ اعلان آیا ہے. ایک نیا مکان کا ہے، ایک سید واڑی کا ہے، ایک عاقل شاہی پڑا مکان کا ہے. جو آپ حصہ لینا چاہتے ہیں ان تینوں پیپر کے اندر ان کے نمبرات ہیں. آپ حضرات نمبر حاصل کر کے اپنے حصہ لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام کے
جو حضرات حصہ لیتے ہیں ان کے حصوں کو قبول فرمائے. جاتے ہوئے مسجد کے چندے کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ حضرات تعاون کرتے ہوئے جائے. تعمیری کام بھی چل رہا ہے اور اگر کوئی احباب یعنی حصہ لینا چاہتے ہیں رسید حاصل کر سکتے ہیں کمیٹی کے احباب کے پاس. اور مسجد کے چندے کا جمعہ یہ الگ ہوتا ہے. تعمیری کام جو الگ چل رہا ہے حصہ لینا چاہتے ہیں تو رسید حاصل کر کے اپنا نام درج کروا لیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کی تعاون کو قبول عطا فرمائے. جو آپ سنتیں ادا نہ کیے وہ آپ سنتیں پڑھ لیں. سامنے آ جائے, آپ حضرات جگہ